الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ساری کائنات کے خالق اور مالک، داتا اور مشکل کشا ہیں، اور رب العالمین سورۃ اعراف میں اس چیز کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے پیارے پیغمبر، قل کہہ دیجئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 188، آپ کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا۔ اے پیارے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں نہیں ہوں مالک اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان کے لیے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ یہ ہے قرآن پاک۔ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ پھر فرمایا آگے وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا، جیسے تم اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ عالم الغیب ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں تو عالم الغیب بھی ہیں۔ بھائی اتنا غیب ہے جتنا اللہ نے آپ کو دیا۔ اللہ نے یہ قرآن غیب سے آپ پر اتارا، اس کا علم اللہ نے دیا آپ کو، اور جس کا علم نہیں دیا اس کا آپ کو نہیں معلوم تھا، وہ نہیں جانتے تھے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ اگر میں عالم الغیب ہوتا نا تو میں بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی مشکل مجھے چھوتی بھی نہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ غیب کی کنجیاں ساری اس کے پاس ہیں، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو علم غیب نہیں تھا۔ مثلاً آپ کی بیوی کا ہار گم گیا، سب صحابہ تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کیا تھا وضو کے بیان میں۔ صحابہ کرام تلاش کر رہے ہیں، نہیں ملا، پانی بھی نہیں تھا وضو کے لیے، اور بڑی پریشانی تھی۔ آخر کار آپ نے کہا کہ چلو کوچ کرو، یہاں سے اٹھو۔ جب اٹھے اور اونٹنی کو اٹھایا تو جس میں سیدہ عائشہ بیٹھی تھیں، سفر کر رہی تھیں، اسی کے نیچے ہار رکھا ہوا تھا، اسی کے نیچے ہار رکھا ہوا تھا۔ نہ آپ کو پتہ چلا، نہ آپ کے جو بڑے بڑے اولیاء اللہ صحابہ کرام تھے ان کو بھی نہیں پتہ چلا، جو ولیوں کی ماں اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی ان کو بھی نہیں پتہ چلا۔ اور 2 مرتبہ اس طرح واقعہ ہوا۔ ایک افک کے موقع پر جب آپ پر تہمت لگی تھی، اس وقت بھی ہار گم گیا تھا اور نہیں مل رہا تھا۔ اور یہ وضو کے ٹائم جب آپ ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ہار گم گیا، کیونکہ وہ ہار آپ اکثر کسی سے لے کے آیا کرتی تھی، تو آپ تلاش کر رہے، صحابہ کرام تلاش کر رہے، نہیں ملا۔ اس طرح بہت سارے واقعات ہیں بھائیوں۔ آپ سے آ کر لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیے روح کیا چیز ہے، آپ یہ بتائیے ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے، اصحاب کہف کون لوگ ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا، آپ نے نہیں بتایا، نہیں بتا سکے۔ جو کافر لوگ تھے وہ خوش ہونے لگے، کہا دیکھو یہودیوں نے صحیح کہا ہے، ان سے سوال کرو، اگر جواب دے دے تو صحیح نبی ہے، ٹھیک ہے، اگر جواب نہ دے سکے تو سمجھ لینا جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔
آپ دے نہیں سکے، آپ کے پاس علم نہیں تھا، وحی نہیں آئی، آپ نے کہا دل میں کہ کل جواب دوں گا، کل بھی ہو گیا، تو وحی نہیں آ رہی۔ اس کے بعد کوئی 18 دن کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی اور اللہ تعالیٰ نے تینوں سوالوں کے جواب بھی دے دیے، پھر آپ نے بتا دیے لوگوں کو کہ یہ بات ہے، یہ چیز ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ بیان کر دیا، اصحاب کہف کا قصہ بھی بیان کر دیا، اور سورہ کہف اتار دی۔ سورہ کہف میں ایک آیت اتار دی، سورہ کہف میں ہی اصحاب کہف وہ نوجوانوں کا قصہ ہے نا، تو اس میں ایک آیت بھی اتار دی، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے پیارے یہ نہ کہا کریں کہ کل میں یہ کام کروں گا، مگر انشاءاللہ کہا کریں۔ کیا کہا کریں؟ انشاءاللہ کہا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے نفی کی اور یہ بتایا کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، کسی اور کے پاس نہیں، نبی کے پاس بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے چل کے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آیت نمبر 191، اللہ فرماتے ہیں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، کہ لوگ شرک کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں، مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، ان چیزوں کو جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا۔ کیا پیدا کیا انہوں نے؟ جن کو تم پوجتے ہو، کوئی چاند کو، سورج کو، کوئی دیوی دیوتاؤں کو، کوئی بتوں کو، کوئی نبی ولی کو، کوئی نیک لوگوں کو، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ احقاف میں، أَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِي، میرے علاوہ کسی نے کیا پیدا کیا، مجھے دکھاؤ تو صحیح، کیا پیدا کیا؟ ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر کے دکھا سکتے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، بلکہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں، جن کو بھی یہ لوگ پوچھتے ہیں، کوئی بھی ہو، چاہے جبریل علیہ السلام بھی ہوں، کیا پیدا کیا؟ کچھ نہیں پیدا کیا، بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں، مخلوق ہیں، خالق نہیں۔ جتنے نبی تھے وہ بھی مخلوق تھے، خالق نہیں تھے۔ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، یہ قرآن ہے بھائیو، اللہ کے لیے جاگ جائیے۔ آج اس قدر ہمارے علاقوں میں یہ اس کا بازار گرم ہے، شرک بدعت کا، غیر اللہ کو پوجا جا رہا ہے، کوئی کھڑے بت کو پوجتا ہے تو کوئی لیٹے بت کو پوج رہا ہے۔ آگے سنیے کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، جن کو بھی تم پوچھتے ہو نا، کوئی بھی ہو، یہ اپنے وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، یہ اپنے پجاریوں کی مدد نہیں کر سکتے، وَلَا أَنفُسَهُمْ، اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 193 میں، سورہ اعراف، گھر جا کے دیکھیے ذرا، اب تو بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے نا، اب دیکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ سے التجا کروں گا، اگر بات آپ کے نہیں سمجھ میں آ رہی یا آپ کو تھوڑا آپ تذبذب کا شکار ہیں، یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا ملا مولوی تو کچھ بولتے ہیں، نیٹ پہ تو کچھ آ رہا ہے، ویڈیو میں تو کچھ آ رہا ہے، تو آپ رب کے قرآن کو کھولیے، سورہ اعراف ہے، 9واں پارہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو نمبر آیت بتائی ہیں 188، اس کے بعد آ جائیے، آپ پورا پڑھتے جائیے، پھر اس کے بعد آ جائیے، میں اہم آیتوں کی طرف آ رہا ہوں، ساری اہم ہیں، لیکن جو میرے موضوع سے تعلق رکھ رہی ہیں۔ قرآن تو پورا اہم ہے، لیکن جو میرے موضوع سے تعلق ہے میں اس کو بیان کر رہا ہوں، میرے لیے وہ اہم، موضوع کے لیے اہم ہے۔ تو فرمایا یہ مدد بھی نہیں کر سکتے ہیں، ان لوگوں کی بھی اور نہ اپنے آپ کی۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر تم ان کو کوئی بات بتلانے کے لیے ان کو پکارو تو تمہارے کہنے پہ نہیں چلیں گے، تم سے کہو کہ بھئی یہ کام کرو، یہ کرو، یہ خبر والے سے بولو کہ آپ ایسا کیجئے، تمہاری بات نہیں سنتے۔ اموات غیر احیاء، اللہ نے فرمایا یہ مردے ہو چکے ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں۔
سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تم ان کو پکارو یا خاموش رہو، سب برابر ہے۔ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قبر سے گزرے، ایک عورت پکار رہی تھی قبر والے کو، آپ نے فرمایا مائی کوئی جواب آیا؟ کہا کوئی جواب تو نہیں آیا۔ کہا کبھی بھی قیامت تک جواب نہیں آ سکتا، تم ان کو پکار رہی ہو، یہ مردے ہو چکے ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 194 میں، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم پوجا کرتے ہو، عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی قرآن کی آیتوں تو تم لوگ جو بتوں کے لیے تھی نا وہ ہم پر فٹ کرتے ہو، تو اب بتائیے بتوں کے لیے ہے؟ عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے، بندے کہہ رہا ہے یعنی تمہاری طرح کے بندے تھے، انسان تھے۔ بندے انسان کو ہی بولتے ہیں یا بت کو بولتے ہیں؟ عباد امثالکم، یہ تمہاری طرح کے یہ بندے، فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، اور تمہاری پکار کو قبول کریں ذرا یہ، اور تمہاری بات کو پورا کر دیں اگر یہ سچے ہیں، کر کے دیکھ لو۔ پکارو، ساری زندگی پکارتے پکارتے مر جاؤ گے، لیکن وہ تمہاری پکار کو نہیں سن سکتے، اس کا جواب نہیں دیکھ سکتے اور اس کو قبول بھی نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے بعد والی آیت میں، الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جس سے چلتے تھے؟ الہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون، کیا ان کے پاؤں ہیں؟ اب جب مر گئے ہیں وہی پاؤں چلا سکتے ہیں جس سے چلتے تھے؟ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہوں، یا ان کے ہاتھ ہو جن سے وہ کسی چیز کو تھام سکیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہوں، یا ان کے کان جس سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہہ دیجئے تم اپنے سب شرکاء کو بلا لو، پھر میرے نقصان کے لیے، مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے تدبیریں کرو، سارے جتنے جن کو تم پکارتے ہو ان سب کو کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچاؤ، ثم کیدونی فلا تنظرون، مجھے نقصان پہنچاؤ اور مجھے ذرا بھی ڈھیل نہ دینا، مہلت نہ دینا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، یقیناً میرا مددگار اللہ ہے، میرا ولی اللہ ہے، میرا ولی اللہ ہے جس نے کتاب نازل کی ہے۔ پوری دنیا چاہتی تھی کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ آئے، اس کتاب کو مٹا دیں، اس نبی کو مٹا دیں، لیکن اللہ اتنا طاقتور، سب سے زیادہ طاقتور، کتاب بھی اتار دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حفاظت کی، کسی نے کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکا، کوئی آپ کو قتل نہ کر سکا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی بات پہنچائیے، اگر بات نہیں پہنچائی تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اللہ آپ کو بچانے والا ہے، ڈریے مت۔ تو اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ بچایا۔ تو یہی کہہ رہا کہ میرا ولی، میرا دوست اللہ ہے، جو کتاب جس نے نازل کی، قرآن پاک، اتنی زبردست کتاب جس کو آج تک کوئی مائی کا لال بدل نہیں سکا، مٹا نہیں سکا۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک بندوں کی مدد کرتا ہے۔ پھر فرمایا آگے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوچھتے ہو، عبادت کرتے ہو، لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، پھر کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، پھر سمجھا رہا ہے دوسری مرتبہ، وہی تقریباً جو پہلے آپ نے آیت سنی تھی۔ فرمایا جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر تم پوچھتے ہو وہ تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے اور نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توحید کی بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، آج ایک اہم مسئلہ لے کر میں آپ کے سامنے آیا ہوں اور وہ بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے تیمم کا مسئلہ، مسح کا مسئلہ۔ کیونکہ سردی کے دنوں میں اکثر لوگ
موزے پہنتے ہیں اور اس کے بعد جب وضو کرنا ہوتا ہے اور ان کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا ہے تو بعض لوگ موزے اتارتے ہیں اور پھر پاؤں دھوتے ہیں، حالانکہ وضو کر کے انہوں نے موزہ پہنا تھا، تو اس میں صرف ان کے لیے مسح کافی ہے۔ تو اس مسئلے پر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کا جو سورۃ مائدہ میں آیت ہے، وضو کا بیان ہے، تھوڑا سا تیمم کا بیان ہے، بس اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو اپنے چہروں کو دھو لو۔ قرآن پاک میں ہاتھ کا ذکر نہیں آیا، ہاتھ کا ذکر حدیث میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے۔ حدیث بھی یہ اللہ کی طرف سے ہے، یاد رکھیے گا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، دین مکمل ہوتا ہے کتاب و سنت سے مل کر۔ جیسے آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، یا کتاب اللہ سنتی، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اللہ اکبر۔ تو اس سے بھائی دین مکمل ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کی اگر اللہ حفاظت نہ کرتا تو اللہ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، اس کا تو وجود ہی ختم ہو گیا، اس کو تو لوگوں نے بدل دیا۔ نہیں، اس کی بھی حفاظت کی، اس طرح حفاظت کی کہ اگر کسی نے اس کے اندر کچھ داخل کرنے کی کوشش کی تو علماء نے اس کو، محدثین نے بیان کر دی یہ صحیح ہے اور یہ ضعیف ہے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ہاتھ دھونے کا ذکر حدیث شریف میں ہے، وَأَيْدِيَكُمْ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ۔ اب جب آپ منہ دھوتے ہیں تو اس کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں، یعنی یہ کلائیوں کے ساتھ، تو اس کو کہا کہ یہاں کونیوں تک دھو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح کرو۔ سر کا مسح میرے بھائیو، میں کسی پہ طعن و تشنیع نہیں کرتا، کسی کو ملامت نہیں کرتا، لیکن ایک حق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھ میں آئے تو کیجئے گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ اللہ کا قرآن، اس میں بھی اور آپ کی جتنی حدیثیں ہیں اس میں کہیں پر بھی وضو میں اس طرح کرنے کا ذکر نہیں آیا۔ مسح کیجئے، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، سر کا مسح ہے، اور حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان میں انگلی کو پھیرتے تھے اور اس کو کان کے ظاہری حصے پر گھماتے تھے، اور اس انگلی کو اندر جو اللہ نے لکیریں بنائی ہیں، نالیاں بنائی ہیں، اس میں گھماتے تھے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں اس کا ذکر آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، جستجو کر لیجئے، تحقیق کر لیجئے، لیکن آپ کو نہیں ملے گا۔ جب آپ دیکھیں، تحقیق کریں، میں آپ سے کہتا ہوں تحقیق کریں، نہیں ملے تو پھر وہی کیجئے جو رسول اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا۔ فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو دھوئیے آپ کے ٹخنے تک، پاؤں کو دھوئیے۔ پھر آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر جنابت ہو جائے، دین اسلام اتنا پاک ہے، اگر کسی کو جنابت ہو جائے، یہ کافر لوگ بہت سارے نہیں نہاتے، حالانکہ بہت بڑی چیز ہے، یہ امانت ہے۔ مومن مسلمانوں کو چاہیے کہ جنابت ہو جائے غسل کریں، کافر لوگ اسی طرح رہتے ہیں، ٹیشو یوز کیا اس کے بعد بس کئی مہینے نہیں نہاتے، کئی ہفتے نہیں نہاتے۔ بعض لوگ مسلمانوں میں ہو کر پاکی کا خیال نہیں رکھتے، نماز نہیں ہوتی، پاک نہیں ہے وہ شخص۔ تو فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، جب جنبی حالت میں ہو جاؤ، چاہے وہ احتلام کے ذریعے ہو، چاہے اور جو اس کا فعل ہے خاص اس کے سے ہو جائے، تو چاہیے کہ پاکی حاصل کریں۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر پہ ہو یا تم قضاء حاجت کر کے آئے ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے اپنی بیویوں کو چھوا ہے، مطلب وہ خاص معاملہ کیا ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، اور اس کے بعد تم کو پانی نہیں ملتا ہے، پانی نہیں ہے، یا پانی لینے کی طاقت نہیں ہے، یا پانی لگانے سے بیمار ہو جانے کا خطرہ ہے، زیادہ ہونے کا خطرہ ہے، سفر کی حالت میں ہے، پانی نہیں ہے وہاں پر، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی سے آپ
اب تیمم کر لیجئے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ ایک ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ کو ماریے، جو مٹی ہے یا زمین کے اوپر جو بھی کچھ ہے، گرد و غبار ہے، اس کو مار کے اس کے بعد اس کو اپنے چہرے پر پھیریے، چہرے پر اور ہاتھوں پر، ایک ہی، اور ایک روایت میں ہے 2 ضربیں، لیکن ایک بھی مار لیا تو کافی ہے کہ ایسے مار کے اس میں آپ نے پھونک ماری، اس کے بعد ہاتھوں کو پھیر دیجئے، چہرے پہ پھیر دیجئے، یا چہرے پہ پھیر لیجئے اور ہاتھ پہ پھیر لیجئے، جیسا کہ سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اسی چیز کا۔ اور اس کے بعد اس کی شرح میں لکھتے ہیں حدیث شریف کہ مسند احمد کی روایت ہے، قال فی التیمم ضربۃ للوجہ والکفین، تیمم کے بارے میں فرمایا کہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، ایک ہی مرتبہ مارنا ہے، مسند احمد کی، اور اسی طرح بخاری وغیرہ میں بھی یہ روایتیں آئی ہیں۔ بہرحال پھر آگے مسح کا ذکر ہے۔ مسح کس طرح کرنا ہے؟ اگر آپ موزہ پہنے ہوئے ہیں یا آپ نے جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں وہ پہنے ہوئے ہیں، تو آئیے میں اس کا تھوڑا ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ بھائیو، ایک بہت عظیم صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ذہین و فتین تھے لیکن نبی اس کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ سفر میں ساتھ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے کہیں گئے، دور جاتے تھے، لوگوں سے چھپ کر کرتے تھے حاجت، اور یہ دور کھڑے ہو گئے۔ جب آپ حاجت سے فارغ ہو کر پاس آ گئے تو جعل یصب الماء علیہ، آپ کے اوپر پانی ڈالنے لگے کہ وضو کریں۔ یہ خدمت ہو رہی تھی استاد کی، اپنے استاد کی، اپنے شیخ کی، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے اپنے چہرے کو دھویا، ہاتھ کو دھویا، سر کا مسح کیا، ومسح علی الخفین، اور آپ نے جو چمڑے کا موزہ ہوتا ہے اس پر مسح کیا۔ خف بولتے ہیں اس کو، موٹا ہوتا ہے، لوگ اس سے چل پھر بھی لیتے ہیں ادھر ادھر، تو اس پر آپ نے مسح کیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا، ومسح علی الجوربین والنعلین، رواہ احمد والترمذی وصححہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے کے بعد آپ نے اپنے موزوں پر مسح کیا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، موزوں پہ نہیں کر سکتے مسح، نہیں موزوں پہ نہیں کریں بھائی، موزے تو پتلے ہوتے ہیں، موزے تو ایسے ہوتے ہیں، پانی اندر چلے جاتا ہے، وہ تو خفت چمڑے کے ہوتے تھے نا، اس پہ مسح کر سکتے۔ نہیں بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے حدیث ہے، رواہ احمد، ترمذی، امام احمد نے اور امام ترمذی نے اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتاب ہے، حدیث میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر بھی مسح کیا۔ اور والنعلین، یہ اس وقت ہے جیسے فوجی لوگ ہیں، سخت سردی پڑ رہی ہے، اور وہ لوگ ایمرجنسی میں بھی ہوتے ہیں، پولیس والے ہیں وہ، یا ایسے علاقے جیسے کہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ بہت شدید برفیلا علاقے ہیں، برف والے علاقے ہیں، ہم وہاں پر جوتا اتار نہیں سکتے ہیں، تو کیا کریں؟ کیا آپ اس پر مسح کیجیے۔ دیکھیے یہ روایت ہے، جوتوں پر بھی حالت ضرورت میں مسح کر سکتے ہیں، لیکن اس کو عام حالت نہیں بنائیں، بہت ایمرجنسی کی صورت میں، ورنہ عام طور پہ جب موزہ ہے تو موزے کے اوپر آپ مسح کر لیجیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو پگڑی ہوتی ہے نا، امامہ بولتے عربی میں، والعصائب والعمائم والتساخین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
مسح بناصیتہ، اپنے یہاں پیشانی پر جو بال تھے اس پر مسح کیا، اور اپنے پگڑی پر مسح کیا۔ پگڑی کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے موزہ ہو یا خفین ہو، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ بھائیو آپ نے وضو کرنے کے بعد ان کو پہنا ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے ابھی نماز کا ٹائم ہوا اور آپ گھر سے نکل رہے تھے، کہا چلو مسجد میں وضو کروں گا، وضو نہیں تھا آپ کا اور آپ نے موزہ پہن لیا، موزہ پہن کے مسجد آئے اور وضو کر رہے ہیں اور اس پہ مسح کر رہے ہیں، یہ نہیں جائز نہیں ہے۔ کب جائز ہوگا؟ کہ جب آپ وضو کرنے کے بعد آپ نے پہنا ہوگا، وضو کرنے کے بعد آپ نے موزہ پہنا ہوگا، اب اس کے بعد پھر وضو ٹوٹ گیا، مثلا عصر کا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی آپ نے وضو کرنے کے بعد جو موزہ پہنا تھا اس پہ مسح کیا، وضو ٹوٹا، اب عصر میں جو ہے آپ کو اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کرتے ہوئے جب پاؤں دھونے کا ٹائم آئے تو آپ اس پر مسح کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث میں ہے، یہ صحابی فرماتے ہیں کہ فَأَحْوَيْتُ لِأَنزِعَ خُفَّيْهِ، میں جب آپ کو وضو کرا رہا تھا، مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں، تو میں آپ کے پاؤں کی طرف جھکا کہ آپ کے پاؤں کے موزے یا خفین کو اتاروں، تو آپ نے فرمایا دعہما، او میرے صحابی اس کو چھوڑ دو، رہنے دو۔ کیوں؟ فإنی ادخلتہما طاہرتین، میں وضو کر کے پہنا تھا، میں نے اپنے پاؤں وضو کرنے کے بعد اس میں داخل کیے تھے، پاک حالت میں میں نے اپنے پاؤں کو اس خفین میں داخل کیا تھا۔ اور اسی طرح بھائیوں، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات، حدیث میں ہے کہ اذا نحن ادخلناهما على طهر 3 اذا سافرنا ويوما وليلة اذا اقمنا، 1 دن 1 رات تک آپ کا یہ چل سکتا ہے، 1 دن 1 رات۔ اور کب سے شروع ہوگا؟ ٹائم کب سے شروع کریں گے؟ جیسے مثلا ابھی جمعے کے لیے آپ تشریف لائے، آپ نے نہایا دھویا یا وضو کیا اور موزہ پہن لیا، ٹھیک ہے، اب گھر گئے، کھانا وانا کھانے کے بعد تھوڑا وضو کی حاجت ہو گئی، یعنی وضو ٹوٹ گیا، سو گئے یا جیسے بھی وضو ٹوٹ گیا، اب آپ عصر میں وضو کر رہے ہیں، تو عصر میں وضو کرتے ہوئے آپ جب مسح کریں گے تو یہ ٹائم سے شروع ہوگا آپ کا کاؤنٹ، ٹائم کی کاؤنٹنگ اس در سے شروع ہوگی۔ یہ نہیں کہ بھائی آپ نے 12 بجے تو یا 11 بجے آپ نہائے تھے تو 11 بجے سے ٹائم نہیں، آپ کا اب پہلا مسح جب کریں گے اس سے بعد سے لے کر 24 گھنٹے، اس سے لے کر 24 گھنٹے تک۔ اور اس میں ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بتا دوں بھائیو، ہمارا دین بڑی پاکی صفائی کو پسند کرتا ہے، خوشبوؤں کو پسند کرتا ہے، مسجد میں خوشبو لگاؤ، اپنے آپ کو جمعے کے دن آؤ تو اچھا لباس پہن کے آؤ، نہا دھو کے آؤ، لہسن کی بدبو آتی ہے وہ کھا کر مسجد مت آؤ۔ یہ چیزیں آپ نے دیکھا، صحابہ کرام مزدوری کرتے تھے بیچارے، تو آ جاتے تھے جمعے کے دن بھپکے اٹھتے تھے، آپ نے کہا بھئی ایک کپڑا اپنے لیے رکھ لیا کرو جمعے کے دن، تو اس دن تم اس کو پہن کے آیا کرو۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جمعے کے دن نہانے والا ایسا ایسا اجر ہے، یہ سب آپ نے سنا ہے۔ نہانے کی رغبت دلائی جمعے کے دن تاکہ جب آپ مجلس میں آؤ تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح گزارش کروں گا کہ جو سگریٹ پی کر آتے ہیں، ایک تو پہلے سگریٹ ہی ایک بہت خبیث چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خبیث چیزوں کو حرام کیا ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ، قرآن میں کہا خبیث حرام ہے۔ آپ کسی مسلمان سے نہیں، ڈاکٹر سے پوچھئے، کافر ڈاکٹر ہو، ہندو ہو، اس سے پوچھے سگریٹ کے بارے میں کیا خیال ہے، کہ یہ بہت خراب چیز ہے، گندی چیز ہے، یہ بیمار کر دیتی ہے، یہ کینسر لگا دیتی ہے، یہ اندر سے پھیپھڑے خراب کر دیتی ہے، اس کو نہیں پینا چاہیے۔ ڈاکٹر کہہ رہا ہے، مسلمان بھی کہہ رہے ہیں کہ خبیث ہے اور خبیث حرام ہے۔ اب وہ پی پی کے اپنا نقصان کرنا، پھیپڑا جلا کے، اندر اپنا خون بھی جلا کے، اس کے بعد جو ہے نا پھر مسجد میں آتے ہیں، آدمی کی نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے۔ نہیں، ایسا مت کیجیے، یہی نشے والی چیز، یہ نسوار بھی وہی چیز ہے، وہی تمباکو ہے، اس کے اندر بھی، اس سے بھی علماء نے منع کیا، اس سے بھی نشہ آتا ہے۔ ہر نشے والی چیز حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی زیادہ کوانٹٹی، زیادہ تعداد آپ کو نشہ دے، اس کی تھوڑی بھی تعداد حرام ہے۔ پان میں جو یوز کرتے ہیں،
پان بھی اس کے اندر سارے آج کل بڑے بڑے اب وہ گٹکے بنا رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کیا ایسے، اس سے بھی کینسر ہو رہا ہے. اب تو پابندی لگا رہے ہیں، ایسی چیزیں اس کے اندر ڈالتے ہیں اور منہ لال ہو جاتا ہے، پھر ہر جگہ خراب کرتے ہیں، پیک پھینک کر تھوک پھینک کر، اور پیسے بھی ضائع کرتے ہیں، سگریٹ پہ پیسے ضائع کرتے ہیں. اللہ پوچھے گا قیامت میں بھائیو، اللہ پوچھے گا ہم کیسے مسلمان ہیں. تو سگریٹ پی کر یہ لوگ جو آتے ہیں مسجد میں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، نہیں ایسا کرنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ اپنے موزے دھوتے نہیں ہیں، مزدوری بھی کر رہے ہیں، سارے کام بھی کر رہے ہیں، چلو بھائی 1 دن ہو گیا ٹھیک ہے، 2 دن، تیسرا دن ہو گیا، آپ اس کو خاص طور پہ جو مزدوری کر رہے ہیں وہ تو اس کو دوسرے دن دھونا چاہیے، دھو کے پھر مسجد لے کر آئے. اب وہ کیا خراب موزے ہیں، بدبو آ رہی ہے. قالین پہ جب چلتے ہیں، قالین پہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں نا، آپ گزر کے آ رہے ہیں تو کتنی جگہیں ایسی جہاں پر سجدے کی جگہ ہیں، وہ آ کے آپ یہاں کھڑے ہو گئے اور وہ بدبو ساری، جب وہ سجدے پہ جاتا بدبو آتی. کیوں؟ یہاں سے کوئی گزرا تھا ایسے گندا موزہ لے کر. آپ نمازیوں کو تکلیف مت دیجیے. اسی لیے بھائیوں، ہم جب مسجد میں آئیں تو اچھا لباس پہن کر آئیں. موزہ جس میں اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو دھو کر صاف ستھرا کر کے مسجد آئیں. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے رب العالمین، ہمیں ہر قسم کے ناجائز اور حرام اور شرک اور بدعات والے کاموں سے بچا کے رکھ. اے اللہ، اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی عبدک و نبیک محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. اللهم اجعلنا هداة المهتدين. یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا. اللہم اہدنا واہدی بنا. اے اللہ ہم کو بھی ہدایت دے، ہمارے ذریعے بھی لوگوں کو بھی ہدایت دے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واقیموا الصلاۃ.